عزت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ عزت کا اظہار الفاظ سے، عمل سے اور باڈی لینگویج سے ہوتا ہے۔ عزت دینے اور عزت پانے کے کئی فائدے ہیں۔ ایک دوسرے کی عزت کرنے سے ایک مثبت اور سازگار فضا پیدا ہوتی ہے، باہمی اعتماد اور بہتر تعلق پیدا ہوتا ہے، بات چیت اور معاونت میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد میں آسانی ہوتی ہے۔ عزت دینے سے خود انسان کے اندر بھی ایک احساس وابستگی، ایک جڑے رہنے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب انسان کو خود عزت ملتی ہے تو اس کی عزت نفس بڑھتی ہے، اسے اپنی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس انسان میں قوت ارادی اور قوت اعتمادی پیدا کرتا ہے، اس کے اندر ایک حوصلہ و ہمت، ایک گرم جوشی، ایک جذبہ پیدا کرتا ہے۔ بہرحال دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، آپ کو کچھ لوگ ضرور ایسے ملیں گے جن کا عزت لینے اور دینے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، بلکہ قصور ظاہر ہے کہ ان کی تربیت کا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ لیکن عام طور پر یہ بات بالکل صحیح ہے کہ عزت دو گے تو عزت پاؤ گے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ باادب بامراد اور بے ادب بے مراد۔ یہ ایک بہت پرانا مقولہ ہے۔ اس مقولے کا تعلق ترقی و کامیابی سے بھی ہے۔ اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو گاہکوں کا ادب و احترام آپ کے کاروبار میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ کیا آپ کسی ایسے شخص سے لین دین کریں گے جو آپ کی عزت نہ کرتا ہو؟ ظاہر ہے کہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو اپنے افسروں اور ماتحتوں کا عزت و احترام آپ کے لیے جو ہے وہ ترقی و کامیابی کے راستے جو ہے ہموار کر سکتا ہے۔ اسی طرح گھر میں اگر والدین آپس میں عزت و احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں تو بچوں پہ بھی اس کا بہت مثبت اثر پڑتا ہے۔ بچے بھی بڑوں کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ ہمارے تو دین کا تقاضا ہے کہ ہم بڑے چھوٹے کی عزت کریں، اور والدین کی عزت کرنا تو ایک طرح سے فرضی ہے۔ اساتذہ بھی والدین کا درجہ رکھتے ہیں، اس لیے اساتذہ کی بھی اسی طرح سے عزت کرنی چاہیے جیسے والدین کی جاتی ہے۔ ایک بڑی سخت قسم کی حدیث بیان کی جاتی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بچوں کے ساتھ شفقت اور بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش نہیں آتا۔